ایک سوچ کا انداز یہ بھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز تہجد ادا کیوں نہیں کرتے، لیکن ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پر فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، جاؤ ان میرے مقبول اور پسندیدہ بندوں کو جگا دو۔ فرشتے جاتے ہیں اور ان مقبول اور پسندیدہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پسندیدہ اور مقبول بندے ہیں ان کو اپنے پروں کے ساتھ جگا دیتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ پسندیدہ اور مقبول بندے رات سوتے وقت جو وہ ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ ہم رات 2 بجے اٹھیں گے یا 3 بجے اٹھیں گے، تو جب وہ 2 یا 3 بجتے ہیں تو اس وقت ان بندوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ نماز کے لیے مکمل تیاری کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ وہ بندے خود نہیں اٹھتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان بندوں کو اپنے پروں کے ساتھ جگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے جب اٹھتے ہیں تو ان کی خالی جولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیتے ہیں، ان کی التجائیں پوری کرتے ہیں۔ اور ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے زمین پر فلاں فلاں نافرمان بندوں کو اور ناپسندیدہ بندوں کو جا کے تھپکی دے کر سلا دو۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ شادی بیاہ اور بہت سے موقعوں پر وہ ساری رات جاگنے کے ارادے سے مختلف فنکشنز میں اور مختلف شادی بیاہ میں جاتے ہیں، لیکن جو ہی نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ سو جاتے ہیں اور سب سوئے ہوتے ہیں۔ دراصل وہ خود نہیں سوتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرے مقبول اور پسندیدہ بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، یہ انتہائی بابرکت وقت ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے نافرمان اور ناپسندیدہ لوگ یہ اس برکت والے وقت میں اپنی شکل دکھائیں۔ بس وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزارتے ہیں، لیکن جب نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے تو انہیں نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ وہ خود نہیں سوتے بلکہ فرشتے انہیں تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور جن کو یہ توفیق نماز تہجد کی نہیں ہوتی، نہیں اٹھنے ہوتا، دراصل ان سے زندگی میں کوئی غلطی یا کوتاہی بھی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ نماز تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کرتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے یا ہم نیک اعمال نہیں کر رہے ہوتے یا نماز باقاعدگی سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ توفیق ہمیں نیک اعمال کرنے کی یا نماز باقاعدگی سے پڑھنے کی یہ ہم سے توفیق جو چھن چکی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں،
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توفیق بھی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی زیادہ سے زیادہ جو سنہری تعلیمات ہیں ان کو جاننے اور ان کے مطابق مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔